شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور اللہ رب العالمین ہم سب کو قدم قدم پر اپنی نصرت اور تائید سے نوازے۔ ابھی کی بات ہے، میں خطبے کا ترجمہ کر کے آ رہا تھا اور راستے میں فل اسپیڈ سے ہائلوکس کا ڈرائیور پیچھے سے ایسا مارا ہے کہ بس اللہ رب العالمین ہی نے محفوظ رکھا، ورنہ میں آپ لوگوں کے پاس آ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی ہے کہ اس کی تصویر لے لوں، لیکن غبار ربیہ کے راستے میں اس قدر زیادہ تھا، اور وہ جیسے ہی دیکھا کہ تصویر لے رہا ہوں ویسے ہی فل اسپیڈ سے صحرا میں بھاگ کر چلا گیا۔ تو اللہ رب العالمین اپنے حفظ و امان میں رکھے، یاد رکھیے گا، بس اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے، ورنہ موت کے منہ سے تو کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ اس لیے کہ 150 کی اسپیڈ سے 200 کی اسپیڈ سے کوئی گاڑی کو مارے، ہم خود 115 120 کی اسپیڈ سے تھے، تو وہ کتنی اسپیڈ سے تھا، اور پھر اس کے بعد اس کی گاڑی ناچنے لگی ہے صحرا میں۔ لیکن الحمدللہ علی کل حال، بہرحال عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، توحید کی سمجھ عطا فرمائے، اور عقیدہ سلیمہ پر اللہ رب العالمین ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ یہ رجب کا مہینہ ہے۔ رجب کے شروع ہی میں بہت سی بدعات، خرافات ایجاد کر لی گئی ہیں۔ رجب کے بیچ سے تھوڑا سا پہلے بھی ایجاد بندہ ہے، اور جب تیسرا عشرہ آتا ہے رجب کا تو اس میں بھی، اور تیسرے عشرے میں تو مزید زیادہ سے زیادہ بدعتیں ہیں۔ اب کسی نے ایجاد کیا کہ پہلے رجب کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، پہلے رجب کا۔ پھر مزید کسی نے کہا کہ رجب میں عمرہ کرنے سے بڑا اجر و ثواب ملتا ہے، رجب میں صدقہ اور خیرات کرنے سے یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور مزید بے انتہا، جبکہ اس سلسلے میں علامہ ابن رجب اور اسی طرح سے حافظ ابن حجر العسقلانی نے بہت ہی تفصیل سے ان روایات کا پوسٹ مارٹم کیا ہے جن روایات میں رجب کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، اور ثابت کیا ہے کہ رجب کی کوئی بھی فضیلت دیگر مہینوں کے مقابلے میں ثابت نہیں ہے۔ اس کے باوجود ابھی ایک بھائی نے گجرات انڈیا سے سوال کیا، اور میں نے اسی وقت اس کا جواب بھی دیا تھا، ٹیلی گرام پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ 13 تیزی کیوں کہا جاتا ہے۔ ہم لوگ پہلے بہت سنتے تھے، جب ممبئی میں ہوتے تھے تو 13 تیزی کا نام سنا کرتے تھے، لیکن جب مزید تحقیق کا دائرہ وسیع ہوا تو معلوم ہوا کہ یہ جو 22 رجب ہے یا 13 تیزی ہے، یہ تیزی نہیں بلکہ تنزلی ہے۔ 13 تیزی
نہیں بلکہ 13 تنزلی ہے۔ مزید تحقیق کیا تو معلوم ہوا کہ 5ویں صدی ہجری میں عبیدی، جس کو لوگ فاطمی کہتے ہیں، حالانکہ فاطمی نہیں عبیدی، یہ کچھ اوباش غلام لوگ تھے جو اسلام کا لبادہ اوڑھے فوج سے بغاوت کر کے اور اپنی حکومت قائم کر لیے مصر میں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اس 13 رجب کو اہمیت دیتے ہیں۔ یہ تاریخی واقعہ یاد رکھے گا۔ عبیدی بادشاہ نے، اور معلومات کے لیے بریکٹ میں یہ رکھ لیجئے کہ یہ فاطمی عبیدی فاطمی النبی درست ہے یا نہیں، ہے نا؟ لیکن مسئلہ اتنی ہی پر نہیں رک جاتا ہے، بلکہ مسئلہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک اور گمبھیر ہے۔ اگر میں عبیدیوں کی کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے رکھوں تو آپ ہٹلر کو بھی بھول جائیں گے۔ کس کو؟ ہٹلر سب سے زیادہ مشہور ہے نا، سفاک تھا، جلاد تھا، ہے نا؟ عبیدی کا تذکرہ کسی نے کیا ہے؟ نہیں کیا ہے نا۔ اہل سنت کے جو سرکردہ علماء ہوا کرتے تھے ان کو پہلے پھانسی پر وہ لٹکاتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ پھانسی پہ لٹکاتا۔ اس کے بعد جس طرح سے بکرے اور گائے کے چمڑے کو ادھیڑتے ہیں، لیکن فرق ہے، بکرے کو ذبح کر دیتے ہیں، اس کے بعد کھال نکالتے ہیں۔ یہ عبیدی بادشاہ زندہ اہل سنت کے سرکردہ نامور ترین علماء کے ساتھ ایسا سلوک کیا کرتا تھا کہ سولی پہ لٹکاتا اور زندہ عالم دین کو چمڑی کو نکالتا تھا، اور لوگ سرعام اس چیز کو دیکھتے تھے۔ اب جو زندہ علماء کی چمڑی ادھیڑنے والا ہو، اس کو آل بیت سے یا محمد، ایسے خونچکاں واقعات، اور یہ عین صلاح الدین ایوبی کے زمانے سے پہلے کا یہ بادشاہ ہے۔ اور اسی سے صلاح الدین ایوبی کی حکمت عملی کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور میں نے کسی موقع سے بیان کیا تھا کہ صلاح الدین ایوبی کے سامنے 2 بڑے دشمن تھے۔ اس وقت یہودی کا نام و نشان نہیں تھا۔ یہودی ذلیل قوم ہے، یہ دوسرے کا شکار کھانے والی قوم ہے۔ ابھی جو دیکھ رہے ہیں یہودیوں کو کہ اتنا چرچا ہے، اتنا، یہ برطانیہ اور امریکہ کے شکار پر گزارا ہوتا ہے۔ یہ معلومات میں اضافہ کے لیے بتا رہا ہوں۔ اسی طرح سے اس وقت بھی صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں بھی یہودیوں کا کچھ رول نہیں تھا، دسیسہ کاری تھی، چاپلوسی تھی اور چمچاگیری کرتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کے سامنے سب سے بڑا جو میٹر تھا وہ صلیبی جنگ کا تھا اور روافض کے ساتھ چپقلش کا تھا۔ آپ کو معلوم ہے صلاح الدین ایوبی، اور ہر سنی کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جہاں پر کوئی بدترین کافر ہو اور اس کے مقابلے میں کوئی رافضی کافر ہو تو بدترین کافر کو چھوڑ دینا چاہیے، اس رافضی کافر کا خاتمہ پہلے کرنا چاہیے۔ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے یہی کام کیا کہ سب سے پہلے اسی عبیدی کا خاتمہ کیا ہے۔ سب سے پہلے کس کا؟ آج جو سنی لوگ عبیدی کی سنت ادا کر رہے ہیں، ان کو اپنی تاریخ کا بھی پتہ نہیں ہے۔ یہ تشیع زدہ لوگ ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ تشیع زدہ لوگ ہیں، شیعیت سے، رافضیت سے متاثر لوگ ہیں۔ ان کو اپنی تاریخ کا ذرہ برابر پتہ نہیں ہے۔ دھوکہ، فریب خوردہ ان کو کہا جاتا ہے اردو زبان میں۔ فریب خوردہ ہیں، مخدوع،
سنیوں کو دھوکہ دیا گیا ہے. سنی لوگ آنکھیں بند کر کے بھیڑ چال چلتے ہیں. محبت کے نام پر ان کو ٹھگا جاتا ہے, ان کو دھوکہ دیا جاتا ہے. کبھی محبت رسول کے نام پر ان کو دھوکہ دے کر میلاد منوایا جاتا ہے, اور کبھی دھوکہ دے کر تیرہ تیزی منائی جاتی ہے. تیرہ تیزی کیا ہے آپ سمجھ لیجئے. میلاد النبی کے سلسلے میں میں کچھ نہیں ذکر کروں گا, اس لیے کہ بارہا اس کا ذکر میں الحمدللہ حوالہ جات کے ساتھ بیان کر چکا ہوں. سر دست جو بیان کرنا ہے وہ تیرہ تیزی ہے. تیرہ تیزی اس لیے کہتے ہیں یہ شیعہ رافضی لوگ, اور سنی بھی اس کو منا رہے ہیں. ہمارے ہاں تو اب تمیز کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے, کیونکہ جو لوگ اسلامی اقامت دین کے دعوے دار ہیں وہ سب سے زیادہ ان کے طرفدار ہیں. ان کے طرفدار اقامت دین کے دعوے دار ہیں. اقامت دین کے دعوے دار بھی ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں, ہاں میں ہاں ملاتے ہیں, کیونکہ کسی سے کوئی مطلب نہیں. توحید کو مانتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں مانتا ہے تو بھی ٹھیک ہے. سنت کو مانتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں مانتا ہے تو بھی ٹھیک ہے. پہلے کرسی مل جانی چاہیے, پہلے کرسی مل جائے تو ہم سب کچھ ٹھیک کر لیں گے. بھائی جس کی بنیاد ہی خراب اور دمار پر رکھی گئی ہو, اس کے شاخ اور اس کے فروع کیسے درست ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں نہیں, بلکہ وہ تو جڑ کھوکھلی کریں گے. جس طرح سے عباسی سلطنت کا حال ہوا اور جس طرح سے دیگر حکومتوں کا حال ہوا, ہندوستان کی تاریخ پڑھیں گے تو وہاں بھی جڑوں کو کھوکھلی کرنے والے یہی وہ لوگ تھے جو تمام کو ملا کر رکھنے والے تھے. ان کو توحید سے کوئی مطلب نہیں, توحید سے عقیدہ سے کوئی مطلب نہیں ہے. عقیدہ کی بات کرو تو یہ تفریق ہے, اتحاد کے خلاف ہے, اتفاق کے خلاف ہے. اس زمانے میں واقعتاً سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے, بڑی ذمہ داری ہے. میں تو کہتا ہوں کہ ایک سنت کا تابع دار رات دن 24 گھنٹے نہیں, اگر ان گھنٹوں میں اضافہ بھی ہو جائے اور رات دن کوشش کرتا رہے, تب بھی وہ اللہ رب العالمین کے یہاں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ میں نے تیرا حق ادا کر دیا, تیری توحید کا حق ادا کر دیا, تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کر دیا. نہیں کہہ سکتا ہے, کیونکہ چاروں طرف. اب دیکھ لیجئے آپ کسی گاؤں میں ایسے افراد ملتے ہیں, 3 4 5 افراد جن کا جینا تک دوبھر کر دیا گیا ہے. کیوں؟ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ. انتقام کس بات کا لیتے ہیں پتہ ہے؟ مسجدوں کو کیوں ڈھاتے ہیں پتہ ہے؟ سبب ایک ہے, ایمان باللہ. یہ زمانے قدیم سے چلا آ رہا ہے. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا. ہمارا جرم, ہمارا قصور اور ہماری غلطی یہی ہے. تو آج کے زمانے میں واقعتاً ایک سنی آدمی عقیدہ توحید اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے, تو اسے رات دن کوشش کرنی چاہیے, جہاں کہیں بھی موقع مل جائے وہاں اپنی توانائی اور اپنی قوت کو صرف کرے, تاکہ توحید کا بول بالا ہو اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجالا ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی ہو. یہ 13 تیزی ہی کی بات لے لیجئے. اب دیکھ لیجئے کہ یہ ہمارے بر صغیر میں 2% لوگ ہیں جن کو رافضی شیعہ کہا جاتا ہے. کتنے پرسنٹ ہیں؟ ان کے عقائد کو ماننے والے کتنے پرسنٹ ہیں؟ اللہ من رحم رب کو یاد رکھے گا. کتاب و سنت کے ماننے والوں کے علاوہ ہر ایک شیعیت زدہ ہے. کتاب و سنت کے ماننے والے کے علاوہ ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ شیعیت ہے. یہ بات نوٹ کر لیجئے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ 13 تیزی منانے والے نام نہاد سنی بھی ہیں.
علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش کعبۃ اللہ میں مانی جاتی ہے۔ میں 13 تیزی منانے والوں سے پوچھتا ہوں، اور 13 تیزی میں تو بہت کچھ اضافہ کیا گیا ہے۔ گجرات سے جو بھائی نے سوال کیا تھا اس نے یہ کہا کہ ڈھول باجے کے ساتھ یہ 13 تیزی منائی جا رہی ہے، ڈھول باجے کے ساتھ۔ اور ڈھول باجے تو ہم جشن عید میلاد النبی کے موقع پر بھی دیکھتے ہیں کہ اس 13 تیزی کے موقع پر بھی یہ ڈھول باجے کے ساتھ 13 تیزی منا رہے ہیں، منا چکے۔ اصل اس کا موجد عبیدی مصری بادشاہ ہے، اسی نے میلاد النبی قرآن کا باغی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غدار ہے۔ آج بہت سے نام نہاد مسلمان حقائق کو جاننے ان ملحدین کی تقلید کر رہے ہیں، نقالی کر رہے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، کیونکہ خود ہی دھوکہ کھائے ہوئے ہیں، فریب خوردہ خود ہیں تو دوسروں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ یقیناً ایمان ہے، لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اتباع مصطفیٰ کریں۔ کیا کریں؟ اتباع مصطفیٰ کا تقاضا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، انہوں نے محبت کا سلیقہ اور طریقہ سکھایا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ حج تمتع کرنا کیسا ہے، عبداللہ بن عمر نے کہا بہت ہی اچھا ہے، حج تمتع کرو۔ سائل نے کہا آپ تو اجازت دیتے ہیں، لیکن آپ کے والد امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حج تمتع سے منع کرتے ہیں، تو ہم آپ کی بات مانیں یا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کی بات مانیں؟ معلوم ہے سچے محب مصطفیٰ نے کیا جواب دیا تھا؟ اَأَمْرُ أَبِي يُتَّبَعْ ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی یا میرے باپ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمر بن الخطاب کی بات مانی جائے گی؟ خاموش۔ ایسا جواب تھا کہ آگے سائل کچھ بول نہ سکا۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے اندر اگر یہ سلیقہ پیدا ہو جائے تو ہم پوچھیں گے، کہیں گے کہ بتاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 تیزی منائی؟ جواب آئے گا نہیں۔ تو ہمارا سوال دوسرا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کے زیادہ جانکار تھے یا عبیدی فاطمی دین کا زیادہ جانکار تھا؟ جواب دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا علی رضی اللہ عنہ سے محبت نہیں کرتے تھے؟ جواب ہے کہ بالکل محبت کیا کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 تیزی منائی نہیں۔ تو کیا یہ عبیدی، یہ جلاد علی رضی اللہ عنہ سے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ محبت کرنے والا تھا؟ جواب آئے گا کہ نہیں، یہ سفاک، یہ جلاد، یہ ظالم، یہ بد کردار نہ علی سے محبت کرتا تھا نہ نبی سے محبت کرتا تھا، یہ تو خواہشات کا پجاری تھا، خواہشات کا پجاری تھا۔ اس نے دین اسلام کی بے کنی کے لیے، دین اسلام کو مٹانے کے لیے، تکمیل دین پر انگشت نمائی کرنے کے لیے ان بدعات اور خرافات کو ایجاد کیا۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جس قوم کو کہا گیا تھا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، آج یہ قوم جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے
اتباع اور پیروی اغیار اور کفار کی کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین اس قوم کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یہودی یہ اپنے نبی کے تئیں وفادار، لیکن یہ نام نہاد مسلمان اپنے نبی کا نام لیتا ہے، اٹھتے بیٹھتے نبی کے نام پر انگوٹھا چومتا ہے، لیکن جب اس سے دلیل پوچھی جائے تو دائیں جھانکتا ہے، بائیں جھانکتا ہے، ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے، اس کو نبی کی سنت نظر نہیں آتی۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ سراسر الزام کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے پیغام کو کما حقہ نہیں پہنچایا ہے اور دین مکمل نہیں ہوا ہے۔ تکمیل کے لیے کون آیا؟ سفاک بادشاہ آیا۔ کون آیا؟ جلاد بادشاہ آیا، جس نے دین میں یہ 13 تیزی کو ایجاد کیا، میلاد النبی کو ایجاد کیا اور میلاد فاطمہ کو ایجاد کیا۔ مسلمانوں، عقل و خرد سے کام لو، عقل و خرد سے کام لو۔ کہاں تمہاری وہ عقل چلی گئی جو مسلمان ہونے کے بعد پوچھتے تھے کہ کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں ہے؟ اگر ثابت ہے تو کریں گے، اگر محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو ہم کبھی بھی نہیں کریں گے۔ سعید بن المسیب رحمہ اللہ کا ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں۔ ایک آدمی کو سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے، یہ تابعی ہیں، کبار تابعین میں سے ہیں، ایک آدمی کو دیکھا فجر کی نماز پڑھ چکا ہے، فجر کی پھر رہا نہیں گیا، انہوں نے کہا مت پڑھو، یہ سنتیں مت پڑھو۔ وہ آدمی ذرا ڈھیٹ تھا، تابعین کے بعد تبع تابعین کا درجہ آتا ہے، تبع تابعین میں سے تھا۔ اس نے کہا هل يعذبني اللہ علی الصلاۃ، کیا اللہ رب العالمین نماز پڑھنے کی وجہ سے مجھ کو عذاب دے گا؟ بڑا آج بھی کیا کہتے ہیں، غلط کیا ہے، منع کہاں ہے، کہتے ہیں نا کسی بھی بدعت کو آپ روکنے اللہ و رسولہ، ایمان والوں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ منع ہے کہ نہیں؟ نبی سے آگے بڑھنا منع ہے یا نہیں ہے؟ اب یہ 13 تیزی نبی کے زمانے میں نہیں، نبی نے نہیں کیا، اور آج کوئی کر رہا ہے تو منع ہے یا نہیں ہے؟ نبی سے آگے بڑھا یا نہیں بڑھا؟ نبی سے آگے بڑھا نا۔ یہ سعید بن المسیب رحمہ اللہ نے کہا کہ نہیں، تم کو نماز پڑھنے کی وجہ سے عذاب نہیں دے گا اللہ رب العالمین، بلکہ تم کو اللہ رب العالمین عذاب دے گا اس لیے کہ تو نبی کی سنت کو کمتر سمجھتا ہے اور اپنے اس عمل کو نبی سے بھی بڑا سمجھتا ہے، خلاف سنت کی وجہ سے اللہ رب العالمین تم کو عذاب دے گا۔ وَلَكِنْ يُعَذِّبَكَ اللَّهُ عَلَى خِلَافِ السُنَّةِ، اللہ رب العالمین تم کو نماز کی وجہ سے نہیں عذاب دے گا بلکہ خلاف سنت کی وجہ سے عذاب دے گا۔ تو نبی سے آگے بڑھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 ہی سنت ادا کی ہے، کتنی؟ اور تو 2 4 10 ادا کر رہا ہے۔ دیکھا، یہ ہے فقہ، یہ سمجھ، دین کی سمجھ جس کو کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے دعا دی ہے ان لوگوں کو جو لوگ سنت کو سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو تر و تازہ رکھے جو دین کی سمجھ رکھتے ہیں۔ دین کی سمجھ رکھنے والے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ اور بدعتی لوگ کبھی بھی اس طرف توجہ نہیں دیں گے، کیونکہ بدعتی کا کام نت نئے بدعات کو ایجاد کرنا ہے، خرافات کو دین میں ایڈ کرنا ہے، اضافہ کرنا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ جو بادشاہ تھا سفاک جلاد، اس نے میلاد عدلی کو ایجاد کیا، لوگوں کو اس دن اعلان کر کے آگاہ کیا، بتایا کہ تم سب کے سب میلاد علی مناؤ۔
یہ اس وقت تک چلتا رہا جب تک صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے اس دولت عبیدیہ کا خاتمہ نہ کیا۔ دولت عبیدیہ کا خاتمہ تو ہو چکا صلاح الدین ایوبی کے ذریعے سے، تصوف زدہ لوگوں نے، تصوف کی بات آئی تو یاد رکھیے، تصوف کا موجد، تصوف کا ایجاد کرنے والا عبدک ہے جو کوفہ کا رہنے والا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ زندیق قسم کا رافضی شیعہ تھا۔ عبدک دوسرا پینترا بدلا، وہ جو عبیدی کا نام تھا اس کو ہٹا دیا اور صوفیوں کے راستے سے سنیوں میں اس کو داخل کیا ہے۔ اب اس کی وجہ سے دیکھ لیجئے، اب بریلویوں کے ہاں پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ جتنے خرافات شیعوں کے تھے، جیسے عالم الغیب، عالم الغیب کا عقیدہ سنیوں کا نہ تھا، نہ ہے اور نہ رہے گا، یہ شیعہ کا عقیدہ تھا۔ عالم الغیب، نبی عالم الغیب ہیں، یہ عقیدہ کہاں سے آیا؟ یہ اصل میں عقیدہ ہے شیعوں کا اپنے 12 اماموں کے بارے میں۔ شیعوں کا عقیدہ ہے کن کے بارے میں؟ نبی کے بارے میں نہیں، کس کے بارے میں؟ 12 امام، 12 ان کو کہا جاتا ہے نا، 12 اماموں کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ وہ معصوم ہیں اور وہ عالم الغیب ہیں، عالم، اور ان کو غیبی طاقت، یہ تصرف کا جو عقیدہ آیا ہے کہ مرنے کے باوجود بھی اولیاء کرام مدد کرتے ہیں، مدد کے لیے آتے ہیں، یہ سب کس کا ایجاد کردہ ہے؟ اصل میں شیعہ کا ایجاد کردہ ہے، سنیوں میں تصوف کے راستے سے آیا ہے۔ یہ کس سے؟ یعنی عقیدہ سب سے پہلے شیعہ نے رکھا، رافضی سبائی نے رکھا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ہمارے پاس حکومت نہیں ہے۔ اس وقت کوئی حکومت نہیں تھی، جب صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے عبیدی حکومت کا خاتمہ کر دیا تو شیعی کوئی حکومت نہیں تھی، اور یہ تقریباً 450 سال تک شیعہ کی کوئی حکومت نہیں تھی، یہاں تک کہ ایران میں عثمانی حکومت کے دوران، عثمانی حکومت کو عثمانی حکومت کہتے ہیں، بعض لوگ نہیں جان سکیں گے، اس لیے اسماعیل صفوی فوج بڑھاتا رہا یہاں تک کہ بغداد پر قبضہ کر لیا، تو جو اٹلی میں فوج تھی سلطنت عثمانیہ کی وہ واپس آ گئی، اور دشمن بجائے آپس میں الجھنوں کو رواج دیتے ہیں، کبھی محبت نبی کے نام پر۔ آپ چلے جائیں گے ہمارے ہاں تو بر صغیر میں معروف ہیں وہ لوگ، اب یہاں آپ مصر چلے جائیں، ایجپٹ چلے جائیں تو وہاں صوفی لوگ اسی کو دین سمجھتے ہیں، نماز روزہ کو اتنا دین نہیں سمجھتے۔ فقیہ یعنی امام اندر سے حکمرانی کر رہے ہیں، اندر سے غار میں چھپے ہوئے ہیں، اور غار میں چھپے ہوئے کتنا؟ تقریباً 1200 سال ہو چکے ہیں۔ 5 سال کی عمر میں بیچارہ غائب ہو گیا اور چھپ گیا، اتنا ڈرا ہوا ہے، اتنا ڈرا ہوا ہے کہ 12 سال سے 1200 سال سے وہ اسی غار کے اندر ہے۔ اب وہاں سے ولایت تکوینی چل رہی ہے۔ تو شیعہ رافضیوں نے اسلام کو بالکل نیست و نابود کرنے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، چاہے کسی سے بھی سانٹھ گانٹھ کرنا پڑے۔ سنی کو دکھایا جائے گا کہ ہمارے بھی دشمن فلاں اور تمہارے بھی دشمن فلاں، لیکن اندر سے یہ دونوں کی دوستی ہوتی ہے۔ گنڈوں کو آپ نے دیکھا ہے، بعض شہروں میں گنڈا گردی بہت ہوتی ہے تو گینگ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ گینگ ہوتا ہے۔ اس ایریا کا میں، اس ایریا کا میں، کسی کو اگر نقصان پہنچانا ہے تو دونوں کے دونوں مل جاتے ہیں اور اس کا نیست و نابود کرتے ہیں۔ اسی طرح سے آج فلاں کا نام لیا جاتا ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بڑا دشمن ہے، دشمن نہیں، دونوں دوست ہیں۔ اس لیے کہ علامہ احسان الہی ظہیر نے بہت پہلے کہا تھا، الشیعۃ ربیبۃ الیہود، الشیعۃ ربیبۃ الیہود، شیعہ یہودی کا پلا ہوا بچہ ہے، پلہ ہے۔ کیا ہے؟ یہودی کا پلا ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ ہمیشہ اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے، سنت کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے سنت کی کوئی ویلو نہیں شیعہ رافضی کے ہاں۔ قرآن کی جب کوئی ویلو نہیں تو اب باقی کیا رہ گیا ہے؟ کچھ باقی رہ گیا؟
بھائی اساس اور بنیاد مومن کے لیے کیا ہے؟ قرآن. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن ہے اساس، اور قرآن کا بیان تبیان محمد رسول اللہ کا فرمان ہے. جب قرآن سے کوئی واسطہ نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے کوئی واسطہ نہیں، تو اس کے پاس کوئی دین ہے نہیں، خرافات ہے. تیرہ تیزی اسی ضمن میں ہے. اب مسلمانوں تیرہ تیزی سے توبہ کرو. جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے اللہ کے بندو دین مصطفیٰ کو کامل سمجھو، اور جس دن تمہارا عقیدہ ہو جائے گا کہ دین مصطفیٰ کامل ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی الاسلام دینا، کتابیں پڑھیں گے کہ رجب کے کنڈے کی حقیقت کیا ہے تو آپ کو یہی تاریخ ملے گی. دراصل یہ تاریخ نہیں ہے، یہ چوتھی صدی ہجری میں یاد رکھے گا، یعنی 1000 سال پہلے کی بات لے لیجئے. یہ تمام مومنوں کے لیے خوشی اور مسرت اور ہے، اور تمام سنیوں کے لیے یہ ذلت اور رسوائی کا موقع ہے. 22 رجب، کیونکہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت ہی غلط الفاظ استعمال کیا ہے. ہلاک ہوا تو برتن کا انتظام ہوتا ہے. یہ تمام کے تمام خرافات یہ صرف چھپانے کے لیے کہ یہ معاویہ رضی اللہ عنہ سے دشمنی کی بنیاد پر نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ جعفر صادق نے یہ بات کہی تھی کہ جو میرے نام کی نیاز دے گا اس کے گھر میں خیر و برکت آئے گی، فقر و فاقہ ختم ہو جائے گا، خوشحالی آ جائے گی. یہ ڈھونگ ڈھکوسلا ہے. کیا ہے؟ ڈھونگ دھتورا ہے. اس کی کوئی حقیقت نہیں. اصل میں جو جرم چھپا رکھا ہے شیعہ رافضیوں نے وہ یہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی موت 22 رجب کو ہوئی تھی سن 60 ہجری میں، سن 60 ہجری اور 22 رجب کو. اس لیے یہ خوشیاں مناتے ہیں اور جشن مناتے ہیں. یہ کنڈے کی نیاز دیتے ہیں. کنڈے کی نیاز ہو یا نیاز حسین ہو. پاکستان سے ایک سوال یہ آیا کہ کسی سنی کے لیے جائز ہے کہ نیاز حسین منائے؟ ظاہر سی بات ہے. وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن اللہ يعلمه. نظر کس کا حق ہے؟ اور مومن اس بات کا اقرار اور اعتراف کرتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ رب کائنات ہی کے لیے ہماری جسمانی عبادت ہے، ہماری لسانی عبادت ہے. جس کا عقیدہ یہ ہو کہ علی مشکل کشا، علی حاجت روا، وہی یہ نیازیں کبھی نام پر اور کبھی اس بابے کے نام پر، کبھی اس بابے کے نام پر، یہ تمام کی تمام خرافاتیں ہیں. میرے بھائیوں اس بات کو یاد رکھو کہ ہمارے یہاں جو بد اعتقادی آئی ہے یا تو صوفیوں کی وجہ سے آئی ہے، صوفیوں کے راستے سے آئی ہے، یا رواف سمجھ لیں، تاکہ ان بدعات اور خرافات کا پوسٹ مارٹم کرنا، ان سے لوگوں کو بچانا آسان ہو جائے. کیونکہ اسلام اسی کا نام ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی رہیں رب کائنات کی عبادت اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ڈنکا بجائیں، لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف بلائیں. اللہ رب العالمین ہی توفیق دینے والا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں بہت سے سوالات بھی ہو سکتے ہیں. اگر کسی کے دل میں کوئی شبہ ہو تو پوچھ سکتا ہے، کیونکہ یہ بہت ہی بڑا مجال ہے، بہت بڑا میدان ہے. آپ جانتے ہیں کہ کسی مہینے میں 4 بدعتیں ہیں، کسی مہینے میں 5 بدعتیں ہیں. کوئی مہینہ تو پورا کا پورا عشرہ جو ہے، جیسے محرم کا مہینہ لے لیجئے، پورا کا پورا عشرہ اولا یہ بدعات خرافات کا آماجگاہ ہے. اسی طرح سے دیگر مہینوں میں آپ دیکھیں ٹیسٹون نہیں ہے، ٹیسٹون نہیں ہے. ابھی دھوکہ بازی بہت عام ہے نا، نیٹ کے ذریعے بھی بہت بڑا دھوکہ ہو رہا ہے. نیٹ کے ذریعے سے لوگ سرچ بھی کرتے ہیں لیکن دھوکہ بھی کھاتے ہیں. ابھی سونا بیچنے کے لیے پہلے ہوتا تھا، ابھی ہوتا ہوگا، کوئی آتا انگوٹھی ہماری سونے کی ہے میرے بھائی، سونے کی ہے، ہماری مجبوری ہے،
اس کی قیمت اصل ہوتا ہے، اسے ایسے ٹچ کریں گے نا یا اس پر رکھیں گے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہاں یہ اصلی سونا ہے، گریڈ کتنا ہے، 22 گریڈ ہے یا 21 گریڈ ہے یا 18 گریڈ ہے، معلوم ہو جائے گا یا نہیں؟ اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ پیتل کو بھی، تانبے کو بھی سونا سمجھ کر لے لیں گے۔ جس کے پاس، یاد رکھیے یہ ٹیسٹون میں بتا رہا ہوں، جس کے پاس قرآن و سنت کا علم نہ ہو، قرآن و سنت کا پیمانہ نہ ہو، قرآن و سنت کا معیار نہ ہو، قرآن و سنت والا ٹیسٹون نہ ہو، وہ اسی طرح سے دھوکہ کھاتا ہے، بدعات میں، شرکیات میں اور خرافات میں غرق ہوتا ہے۔ لیکن موحد کو دیکھو، متبع سنت کو دیکھو، غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ جہنم میں جانے والے کون لوگ؟ صحابہ کے دشمن، صحابہ کے مخالفین ہیں۔ اس لیے کہ سبیل المؤمنین